بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یقین مانے کہ آج میں بہت زیادہ خوش ہوں اور مجھے یہ ویڈیو بنانے میں بہت مزہ آئے گا۔ بڑی دلچسپ ویڈیو بنے گی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا۔ ناظرین، کل پی ٹی آئی کے ترجمان رؤوف حسن کے اوپر حملہ ہوا اور حملہ کس نے کیا؟ خسرو نے، ہیجڑوں نے حملہ کیا۔ میں اس لیے خوش نہیں ہوں کہ پی ٹی آئی کے ترجمان کے اوپر حملہ ہوا، نہیں، میں اس لیے خوش نہیں ہوں۔ میں اس لیے خوش نہیں ہوں کہ خسرو نے حملہ کیا، نہیں، اس لیے بھی خوش نہیں ہوں۔ خوش میں اس لیے ہوں کہ تحریک لبیک کے کارکن جو بھی الزام لگاتے ہیں پی ٹی آئی کے اوپر وہ فوراً سچ ثابت ہو جاتا ہے، اور سعد رضوی صاحب کی جو گہری نظر ہے اس کے اوپر مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ اس لیے خوشی نہیں ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے یعنی کہ ترجمان کو کسی خسرو نے مارا ہے، نہیں مارنا چاہیے، نہیں زخمی کرنا چاہیے، اس لیے نہیں ہے۔ اب ناظرین، ہوا کو یوں کہ رؤوف حسن کے اوپر حملہ ہوا۔ حملہ کس نے کیا؟ خسرو نے کیا۔ 4-5 خسرے تھے۔ اچھا، فوراً حملے کے بعد جو پی ٹی آئی نے الزام لگا دیا ایجنسیوں کے اوپر کہ یہ سب کچھ ایجنسیوں نے کروایا ہے۔ قسم سے بڑی دل کو خوشی ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یار دنیا کی جو جہل قوم ہے نا وہ جھوٹی ہے، دنیا کے جو بیوقوف ترین لوگ ہیں نا وہ پی ٹی آئی میں ہیں۔ بار بار یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی جہل بھی نہیں ہے۔ اگر ان کو 100% یقین ہوتا کہ یہ ایجنسیوں نے کروایا، تب بھی انہوں نے ایجنسیوں کا نام ہی نہیں لینا تھا، کہ انہوں نے ایجنسیوں کا نام لے کے اپنے آپ کو خسرو سے بھی بدتر ثابت کر دیا۔ جیسا کہ سعد رضوی صاحب نے کہا تھا نا کہ ناچنے والیوں کے بچے انقلابی نہیں ہوتے، تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کے خود اپنے آپ کو خسرو سے بھی بدتر ثابت کر دیا۔ ہوا کچھ یوں ناظرین کہ وہ جو حملہ ہوا اس حملے میں 2 طرح کے الزام آ رہے ہیں۔ جو پی ٹی آئی ہے اس نے تو فوراً الزام لگا دیا کہ یہ جی قاتلانہ حملہ تھا، اس کی شہرگ کاٹی گئی، بس یہ تھوڑا بچ گیا اور یہ ایجنسیوں نے کرایا ہے، جنی کہ فوج کے نام پہ خسرے، ہیجڑے، پتہ نہیں کیا کیا الزام فوج کے اوپر لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو ہے پی ٹی آئی والوں کا الزام۔ دوسرا الزام جو مخالفین ہے وہ لگا رہے ہیں کہ بھئی کوئی پیسے دینے تھے، کوئی لین دین تھی، اس کا ہیجڑوں کے ساتھ تعلق تھا، خسرو کے ساتھ تعلق تھا، یہ اس طرح کا الزام ہے۔ لیکن دونوں جو الزام ہیں ان کے اوپر تھوڑی نظر رکھتے ہیں کہ ان میں حقیقت کیا ہو سکتی ہے۔ جو الزام تحریک انصاف کے اوپر لگ رہا ہے کہ اس کی لین دین تھی خسرو کے ساتھ، تو اس کو بالکل رد نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس پارٹی کا جو بیک گراؤنڈ آدمی دیکھتا ہے، ان کے رہنماؤں کے کردار دیکھتا ہے، ان کے لیڈر کے کردار دیکھتا ہے۔ کچھ دن پہلے ان کا خرم خان جو پی ٹی آئی کا رہنما ہے، لندن میں ایک انڈر ایج لڑکی 18 سال سے کم عمر بچی کے ساتھ اس نے کچھ غلط چیٹ کی، جو اس ٹائم اس کو پولیس اسٹیشن میں ہے، اس کو قانون کا سامنا ہے۔ بزرگ ہے، ٹھیک ہے، خرم خان، اس نے کیا۔ عمران خان کی آڈیوز لیک، عمران خان کی ہاجرہ کے انکشافات، ریحام خان کے انکشافات، عمران خان کا خود کہنا کہ میں ایک پلے بوائے یعنی کہ ایک بدکار شخص تھا، زمان پارک میں جو کچھ ہوتا رہا، ڈاکٹر جاسمین راشد اور نوشین کی جو آڈیوز لیک ہوئی، عمران خان کی اہل ملک کے ساتھ آڈیوز لیک ہوئی، ایک ان کا اور رہنما ہے اس کی ویڈیو وائرل ہوئی، بشرا بی بی کی جو آڈیوز لیک ہوئی، یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے یہ آدمی امید کر سکتا ہے کہ یہ شخص ایسا کر سکتا ہے، اس کی کوئی لین دین ہوگی خسرو کے ساتھ۔ لیکن جو پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں، ہم الزام یا کنفرم نہیں کہتے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ فرشتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں ایسا۔ اب جو الزام پی ٹی آئی لگا رہی ہے کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی، اسٹیبلشمنٹ نے یہ سب کچھ کرایا، ایجنسیوں نے کرایا۔ اب سنو ناظرین ان کی جہلیت، کس طرح عمران خان نے ان کی مت مار دی ہے، یعنی کہ عقل نام کی چیز یعنی کہ ان کے نزدیک سے بھی نہیں گزری ہے۔ پہلے عمران خان نے الزام لگایا کہ 5 بار میرے اوپر ایجنسیوں نے حملہ کرایا، ایک بار تو 20 گولیاں لگیں اور سب آدمی بچ گئے۔ حملہ کرانے والے کون تھی؟ پاکستان کی ایجنسیاں۔ اب اس کے اوپر پاکستان کی ایجنسیوں نے حملہ کرایا، شہرگ کٹ گئی اور بچ گیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے ناظرین کہ پاکستان کی ایجنسیاں یا کسی بھی ملک کی ایجنسیاں جب کسی کو مارنا چاہتی ہیں، جب وہ فیصلہ کر لیتی ہیں کہ ہم نے اس کو رستے سے ہٹانا ہے، تو پھر ان کی لاشوں کی پہچان نہیں ہوتی، ان کی جتیوں اور کپڑوں سے پہچان ہوتی ہے، ان کی انگوٹھیوں اور گھڑیوں سے پہچان ہوتی ہے، ان کی لاشوں کی شناخت نہیں ہوتی جن کو ایجنسیاں مرواتی ہیں۔
اور یہ پاکستان کی واحد ایجنسی ایسی ہیں کہ جو 20 گولیاں مارتے ہیں اور ان کے سلواروں سے گولیاں نکل جاتی ہیں اور وہ زندہ بچ جاتے ہیں. اب شہراگ کاٹیا ہے اور بال بال بچ گیا ہے. کس نے کروایا ہے؟ ایجنسیوں نے کروایا ہے. اب ان کی ذلت کس طرح مقدر بن چکی ہے کہ فار ایگزامپل ایجنسیوں نے ہی کرایا ہے. میں مانتا ہوں کہ ایجنسیوں نے بھی کرایا ہے. اب اگر پولیس ان کے اوپر ڈنڈا پکڑتی ہے، فوج ڈنڈا پکڑتی ہے، جب اس کو مارتے ہیں تو ایک آدمی کی پہچان کیا ہے، ایک آدمی کی طاقت کیا ہے؟ ایک پولیس والے کی جو طاقت ہے وہ اس کی وردی ہے، فوج کی جو طاقت ہے وہ اس کی وردی ہے. اگر وہ وردی میں آئے گا تو وہ بالکل بہت زیادہ طاقتور ہے. آگے والے آدمی چاہے اس کا کچھ کرنا چاہے بھی اور نہ کر سکے، لیکن اس کے پاس ایک جواز رہتا ہے کہ یار میں قانون کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا، وہ وردی میں تھا، اگر ڈال دے تو ہمارے اوپر کیس ہوتا. یعنی کہ اس کے پاس بہت سارا ایک بہانہ مل جاتا ہے. لیکن یہ تو وردی میں نہیں تھے نا. اگر اسٹیبلشمنٹ میں بھیجے تھے تو وردی میں تو نہیں تھے نا. ہاں، ان کی وردی تھی، عورتوں والی وردی تھی، عورتوں کے لباس میں یہ تھے. بھئی آپ ان کو پکڑ لیتے. کتنے آدمی تھے حسن رؤف کے ساتھ؟ آپ تو کہتے ہو کہ سب پی ٹی آئی کے ہیں، اس کا ڈرائیور اس کے ساتھ ہوتے، اس کے گارڈ اس کے ساتھ ہوتے. کتنے تھے؟ پکڑ لیتے. اگر آپ کو کنفرم بھی تھا تو آپ کہتے نا کہ بھائی ہمیں کیا معلوم تھا، ہم نے تو سوچا سیلف ڈیفینس میں تو ہم نے ان کو مارا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کوئی ان کے ماتھے کے اوپر تو نہیں لکھا ہوا تھا نا کہ یہ فوجیوں کو، وہ وردی میں تو نہیں تھے نا، کہ وہ آرمی کی وردی میں تو نہیں تھے کہ آپ کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے کہ بھئی یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو ہیجڑوں کے لباس میں تھے نا، وہ تو خسرے تھے نا، تو آپ نے ان کو پکڑنا تھا، ان کو مارنا تھا. لیکن آپ نہیں مار سکتے، آپ میں اتنی جرات نہیں آئی. کیوں؟ کہ ایک وقت کے عالم، ایک صحیح یعنی کہ ایک عاشق رسول کا بیٹا، ایک سعد رضوی حسین نے کہا تھا کہ جو ناچنے والیوں کے بچے ہوتے ہیں نا، جو جلسوں میں ناچتے ہیں، وہ انقلابی نہیں ہوتے، ان کے اندر جرات اور طاقت نہیں ہوتی. اور ویسے بھی بوزدل آدمی کی نشانی ہے کہ آپ کچھ دنوں سے سن رہے ہیں کہ فلاں پولیس اسٹیشن میں خسرو نے حملہ کر دیا، فلاں پولیس اسٹیشن میں خسرو نے حملہ کر دیا. تو انہوں نے خسرو کو دیکھا تو آدھی ان کی نکل گئی. میں قسم سے اس لیے خوش نہیں ہو رہا ہوں، ان کی مار کے اوپر میں خوش نہیں ہو رہا ہوں، اللہ معاف کرے، کسی کی مار کے اوپر خوش نہیں ہو رہا ہوں. میں ان کی جہلیت کے اوپر خوش رہ رہا ہوں کہ جو ہم ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ یہ پرلے درجے کے بے وقوف ہیں، یہ بار بار ثابت کرتے ہیں کہ ہم پرلے درجے کے بے وقوف ہیں. کوئی بھی ان کے گھر میں مرغی چوری ہو جائے فوراً یہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں. اور مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ لگائیں الزام، یہ صرف الزام ہی لگا سکتے ہیں، ان کے پاس طاقت نہیں ہے. اگر یہ سچے ہوتے، اگر یہ واقعہ حق پہ ہوتے تو جتنی عوام ان کے پاس ہے، اس ٹائم پاکستان میں انقلاب آ چکا ہوتا. اور انقلاب خون سے آتا ہے، ناچ گانے سے نہیں آتا ہے، گھنگرو پہن کے جلسوں میں ڈانس کرنے سے انقلاب نہیں آتا ہے. اس کے لیے خون پیش کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے جانیں پیش کرنی پڑتی ہیں. تو بھائی آدمی تو آپ کے پاس ہیں، کارکن تو آپ کے پاس ہیں، 90% عمران خان کو چاہنے والے ہیں آپ کے بقول. اگر آپ کی بات نہ بھی مانے تو ہم مانتے ہیں کہ اس ٹائم سب سے زیادہ آدمی آپ کے پاس ہیں. تو سب انقلاب کسے کہتے ہیں؟ آپ انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں کہ عمران خان کو انصاف نہیں مل رہا ہے. آپ قانون کی بات کرتے ہیں. جب آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں قانون نہیں ہے، پاکستان میں انصاف نہیں ہے، تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ ہم کو انصاف دے دو، ہم کو جو پاکستان میں قانون ہے وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اگر آپ کے کہنے سے یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے تو آپ صرف ناچنے کے لیے پارٹی بنائی ہے. آپ کی پارٹی بنانے کا مقصد کیا تھا کہ ہم میں قانون کی بالادستی ہوگی پاکستان میں. وہ نہیں ہو رہا ہے تو نکلو باہر انقلاب لے کے آؤ. نہیں لا سکتے، کیونکہ سعد رضوی صاحب نے کہا تھا کہ ناچنے والے جس طرح کی آپ کی تربیت ہے نا، اس تربیت سے آپ کچھ نہیں کر سکتے. کچھ بھی یار بات ہو جانا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ان کی کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، کوئی بھی بات ہوتی ہے سیدھا الزام اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، جی اسٹیبلشمنٹ نے کرایا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دن اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا، جس دن ایجنسیوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ان کو سائڈ پہ ہٹانا ہے، عمران خان کو یا کسی کو سائڈ پہ ہٹانا ہے، تو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس ٹائم پاکستان کی ایجنسی اور اسٹیبلشمنٹ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ جو کچھ بھی کریں اس کے کارکن کچھ نہیں کر سکتے. چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں انہوں نے، اور بالکل آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی بیس جھوٹ کے اوپر ہے، آپ کی بنیاد دھوکے کے اوپر ہے، آپ کی بنیاد کسی سازش کے تحت ہے. اگر آپ حق کے ساتھ ہوتے تو آپ کی دہشت ہوتی، آپ کا خوف ہوتا.
ہم کتنی بار پی ٹی آئی کے دوستوں کو کہتے تھے کہ آپ ووٹ کے اوپر خوش ہوتے ہیں، میں لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ کا ووٹ آپ کے عمران خان کو نہیں بچا سکتا ہے، بچا کے دیکھیں نا۔ تو ناظرین، ہم اس لیے نہیں کہتے کہ یار یہ لوگ فتنے، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے دوست ہیں، لیکن بھٹکے ہوئے ہیں، فتنے میں مبتلا ہیں، عقل ان کی ماری گئی ہے، دماغ یہ خود اپنا دماغ استعمال بھی نہیں کرتے۔ جس دن انہوں نے اپنا دماغ استعمال کرنا شروع کر دیا، جس دن انہوں نے ایک نیوٹرل سوچنا شروع کر دیا، اسی دن سے یہ عمران خان کے اوپر لانتے بھیجنے شروع کر دیں گے کہ یار یہ کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے۔ برکب ناظرین، کون ہے اس کے پیچھے، کیا ہے، اس سے ہمارا کوئی نہیں ہے، ہم مذمت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی انسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کچھ بھی واقع ہو سکتا ہے، لیکن میں کم از کم یہ نہیں مانتا ہوں کہ اس کے پیچھے ایجنسیوں کا ہاتھ ہے۔ واللہ عالم کون ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ